بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وان تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلها وقال محمد لها قيمة خدمته وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها خدمته إلى آخره۔ یہاں سے دو مسئلے بیان کر رہے ہیں اور دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آزاد آدمی کسی عورت سے شادی کرے، آزاد مطلب یہ ہے کہ غلام نہ ہو، کوئی آزاد آدمی کسی عورت سے شادی کرے اور مہر کے طور پر وہ یہ بات طے کرے کہ میں 1 سال تک آپ کی خدمت کروں گا، آپ کے تمام کام میں کروں گا، یہ آپ کا مہر ہے۔ یا وہ شخص عورت کو یہ کہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھاؤں گا، قرآن سکھاؤں گا آپ کو، اور یہی آپ کا مہر ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی قاری صاحب ہے جس نے شادی کی کسی عورت سے، اور مہر یہ طے پایا کہ قاری صاحب اس عورت کو قرآن سکھائیں گے، تو اس مسئلے کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی آزاد آدمی 1 سال کی خدمت کو مہر بنائے یا قرآن کی تعلیم کو مہر بنائے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عورت کو مہر مثلی دے گا، اور 1 سال کی خدمت کرنا اور قرآن سکھانا یہ دونوں چیزیں مہر نہیں بن سکتی، تو لہٰذا یہ شخص جو ہے اس عورت کو مہر مثلی دے گا، اور مہر مثلی پہلے گزر چکا کہ مہر مثلی کسے کہتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں حکم یہ ہے کہ مرد جو ہے عورت کی نہ خدمت کرے گا، نہ اس کو قرآن کی تعلیم سکھائے گا مہر کے طور پر۔ ویسے تو خدمت کر سکتا ہے، قرآن بھی سکھا سکتا ہے، بلکہ سکھانا چاہیے، لیکن یہ دونوں چیزیں مہر نہیں بن سکتی۔ نکاح ہو جائے گا اور اس شخص پر مہر مثلی واجب ہوگا، وہ شخص اس عورت کو مہر مثلی دے گا۔ یہ ہو گیا آزاد آدمی کا مسئلہ۔ یہ مہر مثلی جو ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے کہ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ مہر مثلی دے گا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مہر مثلی نہیں دے گا، بلکہ 1 سال کی خدمت کے پیسے دے گا۔ 1 سال میں اگر کوئی آزاد آدمی کسی کی خدمت کرے، نوکری کرے، تو کتنے پیسے وہ کما سکتا ہے، جتنے پیسے وہ کما سکتا ہے اتنے پیسے یہ شخص اس عورت کو دے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی کے ہاں نوکری کرے، خدمت کرے کسی کی، تو وہ 1 سال میں 5 لاکھ کما سکتا ہے، تو اب یہ شخص اس عورت کو 5 لاکھ دے گا، کیونکہ خدمت تو کر نہیں سکتا، وہ تو مال نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی قیمت دے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام کسی عورت سے شادی کرے اپنے آقا کی اجازت سے، اور آقا کی اجازت سے ہی یہ طے پائے کہ یہ غلام اس عورت کی خدمت کرے گا 1 سال تک، تو یہ جائز ہے، نکاح ہو جائے گا اور یہ غلام اس عورت کی خدمت کرے گا 1 سال تک بطور مہر کے، یہ 1 سال کی خدمت مہر بن جائے گی۔ تو غلام کے حق میں تو خدمت مہر ہے، لیکن آزاد آدمی کے حق میں خدمت جو ہے یہ مہر نہیں بن سکتا۔ اس دوسرے مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام ائمہ کے ہاں، ہمارے ہاں امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں، تمام کے ہاں یہ مسئلہ ایک ہی طرح ہے کہ اگر غلام کسی عورت سے خدمت پر شادی کرے کہ 1 سال کے لیے خدمت کروں گا یا 1 مہینے کی خدمت کروں گا، اس کو مہر بنائے اور شادی کرے، تو نکاح درست ہو جائے گا،
اور 1 سال کی یا 1 مہینے کی جو خدمت ہوگی وہ بطور مہر کے غلام اس عورت کی کرے گا۔ لیکن پہلے والا جو مسئلہ ہے تو اس میں امام شافعی رحمہ اللہ سے ہمارے اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک تو مہر مثلی واجب ہوگا، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، خدمت کے بدلے میں وہ 1 سال کی خدمت کے پیسے، جو رقم بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، وہ دے گا۔ اسی طرح تعلیم القرآن کے جو پیسے بنتے ہیں وہ دے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آزاد آدمی اور غلام آدمی میں وہ فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح غلام آدمی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے بطور مہر کے، مہر کو، خدمت کو مہر بنا، اسی طرح تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں آزاد اور غلام میں کوئی فرق نہیں۔ آزاد آدمی، غلام آدمی جس طرح 1 سال خدمت کر سکتا ہے بطور مہر کے، یعنی اس کی خدمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح آزاد آدمی کی خدمت کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تعلیم القرآن کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے کہ کوئی قاری صاحب کسی عورت سے شادی کرے اور مہر یہ قرار پائے کہ قاری صاحب عورت کو قرآن سکھائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک خدمت جو ہے یہ بھی مال ہے، اور قرآن کی تعلیم جو ہے یہ بھی مال ہے۔ وہ کس طرح؟ اس پر امام شافعی رحمہ اللہ 3 دلائل دیتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مال تو نہ ہو لیکن شرط اگر اس میں رکھی جائے تو اس شرط کی وجہ سے وہ مال بن سکتا ہو، اس شرط کی وجہ سے اس کا عوض لینا جائز ہو، تو وہ چیز مال ہے۔ مثال کے طور پر خدمت کرنا مال تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کرے، کسی کی نوکری کرے، اس شرط پر کہ اس خدمت کے، اس نوکری کے پیسے لوں گا، تو فرماتے ہیں اس شرط کی وجہ سے اب یہ خدمت مال بن گئی۔ پہلے تو مال نہیں تھا، لیکن اب جب یہ شرط رکھی گئی کہ اس کے بدلے پیسے لوں گا، تو اب یہ خدمت مال بن گیا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو شرط کی وجہ سے اس کا عوض لینا جائز ہو وہ مال ہے۔ اسی طرح تعلیم القرآن پر اگر کوئی شخص شرط رکھے کہ قرآن سکھاؤں گا لیکن پیسے لوں گا، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تعلیم القرآن بھی مال ہے، تو لہٰذا خدمت بھی مال ہے اور تعلیم القرآن بھی مال ہے، تو لہٰذا جب یہ دونوں چیزیں مال ہے تو بطور مہر کو ان دونوں چیزوں کو مہر بنانا یہ جائز ہے۔ تو اگر کسی نے ان دونوں چیزوں کو مہر بنایا اور نکاح کر دیا تو نکاح جائز ہو جائے گا، اور مہر کے طور پر یہ 2 چیزیں دینی پڑیں گی، خدمت کرنی پڑے گی، یا اگر تعلیم القرآن کو، قرآن سکھانے کو مہر بنایا ہے تو پھر قرآن سکھانا پڑے گا۔ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اور یہ شرط لگائے کہ 1 سال تک میرا بھائی یا فلاں آدمی آپ کی خدمت کرے گا، آپ کے تمام کام وہ کرے گا، یہ آپ کا مہر ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور احناف سے فرماتے ہیں امام شافعی کہ آپ کے نزدیک بھی یہ جائز ہے۔ اگر شوہر اپنی خدمت کو مہر نہ بنائے بلکہ کسی تیسرے آدمی کے خدمت کو مہر بنا دے، بے شک وہ آدمی آزاد ہو، اپنے بھائی یا اپنے رشتہ دار یا اپنے کسی دوست کی خدمت کو، کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا، 1 سال تک آپ کے تمام کام وہ کرے گا، تو یہ مہر بن سکتا ہے۔ تو جس طرح دوسرے آدمی کا خدمت، کسی تیسرے آدمی کی خدمت مہر بن سکتی ہے، تو شوہر کی اپنی خدمت مہر کیوں نہیں بن سکتی؟ دوسری دلیل ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر عورت کی بکریاں ہوں اور کوئی شخص اس سے شادی کرے اس شرط پر کہ میں 1 سال تک آپ کی بکریاں چراؤں گا، تو 1 سال تک بکریاں چرانا یہ مہر بن سکتا ہے، یا 1 مہینہ یا جتنی بھی مدت رکھے تو یہ مہر بن سکتا ہے۔ تو یہ بھی تو ایک خدمت ہے، بکریاں چرانا بھی ایک خدمت ہے۔ جب یہ مہر بن سکتا ہے تو عام خدمت مہر کیوں نہیں بن سکتی؟ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح بکریاں چرانا مہر بن سکتا ہے، کوئی کسی تیسرے آدمی کی خدمت مہر بن سکتی ہے، تو شوہر کی اپنی خدمت یہ بھی مہر بن سکتی ہے، اور بکری چرانے کے علاوہ جو خدمات ہے وہ بھی مہر بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک
شوہر کا اپنی بیوی کی خدمت کرنا یا قرآن سکھانا یہ مہر بن سکتا ہے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو مہر مقرر کیا تو نکاح درست ہو جائے گا اور مہر کے طور پر یہ چیزیں دینی پڑیں گی۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک دلیل دوسری بھی بن سکتی ہے، جس کا ذکر صاحب ہدایہ نے نہیں کیا، وہ یہ کہ جس طرح غلام کی خدمت مہر بن سکتی ہے، غلام کی خدمت مہر بن سکتی ہے، اسی طرح آزاد آدمی کی خدمت بھی مہر بن سکتی ہے۔ تو یہ 4 دلائل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے۔ ہمارے دلائل اور امام شافعی کے دلائل کا جواب وہ یہ ہے، سب سے پہلے ہماری دلیل، احناف کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، جو عورتیں انسان کے لیے حرام ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ ان عورتوں کو تلاش کرو مال کے ذریعے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو اور مہر کے طور پر ان کو مال دو، یعنی مال کے ذریعے سے عورتوں سے نکاح کرو، یعنی عورتوں سے نکاح کرو اور مہر کے بدلے میں ان کو مال دو آپ۔ تو قرآن فرماتے ہیں کہ مہر میں آپ عورتوں کو مال دے، اور جو قرآن سکھانے کا مسئلہ ہے تو قرآن سکھانا یہ مال نہیں ہے، قرآن کہتا ہے مال دو، تو قرآن سکھانا مال نہیں ہے۔ جب یہ مال نہیں ہے تو یہ مہر نہیں بن سکتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مہر میں آپ نے مال دینا ہے، اور قرآن سکھانا مال نہیں ہے، تو لہذا قرآن سکھانا مہر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح جو منافع ہے، منافع یعنی آزاد آدمی جو خدمت کرتا ہے، شوہر جو بیوی کی خدمت کرے گا، تو یہ منافع ہیں، یہ خدمت ہے، یہ مال نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک جو منافع ہے، یعنی آزاد آدمی جو خدمت کرتا ہے، یہ بھی منافع ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ فائدہ ہے جو مرد سے عورت کو پہنچ رہا ہے، یہ کوئی مال نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ مال نہیں ہے تو یہ مہر نہیں بن سکتا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ ہمارے دلائل ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کا جواب، ان کی پہلی دلیل کہ آزاد غلام کی خدمت مال بن سکتی ہے، تو آزاد آدمی کی خدمت بھی مال بن سکتی ہے، یعنی غلام کی خدمت کو، آزاد کی خدمت کو غلام کی خدمت پر قیاس کرتے ہیں۔ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ غلام کی جو خدمت ہے وہ تو مال ہے، اور وہ مال اس لیے ہے کہ غلام جب خدمت کرتا ہے تو اپنی ذات وہ جس کی وہ خدمت کرتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر غلام اس شخص کی خدمت کرتا ہے۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ غلام خود مال ہے۔ جب غلام خود مال ہے، وہ 1 سال کے لیے، 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کسی کے حوالے کر دے تو گویا اس نے مال حوالے کیا ہے، اپنی ذات جو ہے وہ، اس کی ذات بھی مال ہے، اور اس کی خدمت جو ہے یہ بھی مال ہے، کیونکہ وہ خود مال ہے، تو لہٰذا اس کی خدمت تو مال بن سکتی ہے، لیکن آزاد آدمی جو ہے اس کی خدمت مال نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وہ آزاد ہے، وہ مال ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کسی کی خدمت کرے گا تو وہ بھی مال نہیں بن سکتا۔ غلام تو خود مال ہے، اس کو بیچا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے، تو جب وہ خود مال ہے تو اس کے منافع بھی، اس کی خدمت بھی، وہ بھی مال ہے۔ لیکن آزاد آدمی اس طرح نہیں ہے، آزاد آدمی کو نہ بیچ سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں، اور نہ اس کی خدمت جو ہے وہ مال ہے۔ تو پہلی دلیل کا جواب تو یہ ہوا۔ دوسری دلیل ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جو آزاد آدمی کی خدمت ہے نا، عورت اس کی مستحق نہیں بن سکتی نکاح کی وجہ سے۔ آزاد آدمی کی خدمت کی عورت مستحق نہیں بن سکتی۔ اگر آزاد شوہر عورت کی جو خدمت کرتا ہے یہ صرف اپنے اخلاق کی وجہ سے کرتا ہے، عورت اس کی مستحق نہیں ہے، یعنی شوہر کے لیے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ بطور مہر کے عورت کی کیا کرے، خدمت کرے، یعنی عورت اس کے خدمت کی مالک بن جائے یا اس کی مستحق بن جائے کہ لازمی عورت اس سے خدمت کروا سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کی جو خدمت ہے بیوی اس کی مستحق نہیں بن سکتی نکاح کی وجہ سے، اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ قلب موضوع کسے کہتے ہیں؟ قلب موضوع اسے کہتے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے جو بیوی ہے اس پر شوہر کی خدمت کرنا لازم ہوتا ہے،
نکاح کے ذریعے سے بیوی پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے۔ اگر آپ نکاح کی وجہ سے شوہر کی خدمت کو مہر قرار دیں گے اور شوہر پر یہ لازم کریں گے کہ وہ بیوی کی خدمت کرے، تو اس سے کیا ہے، قلب موضوع لازم آئے گا کہ نکاح کا مقصد کچھ اور ہے اور آپ اس کو الٹا کر رہے ہیں۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے اور آپ اس کو الٹا کر رہے ہیں، نکاح کے مقصد کو ہی الٹا کر رہے ہیں کہ نکاح کے ذریعے سے شوہر کو جو ہے وہ خادم بنا رہے ہیں اور اب بیوی کو مخدوم بنا رہے ہیں کہ شوہر بیوی کی کیا کرے، خدمت کرے۔ حالانکہ نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے۔ تو اگر آپ شوہر کی خدمت کو مہر بنائیں گے تو یہ قلب موضوع لازم آئے گا کہ آپ جو نکاح کا مقصد ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، آپ اس کو الٹا کر کے شوہر پر لازم کر رہے ہیں کہ وہ بیوی کی خدمت کرے۔ تو یہ دو دلیلیں ہو گئی۔ تو یہ ہماری دو دلیلیں ہو گئی۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کا جواب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ دلیل پیش کی تھی کہ اگر کوئی تیسرے آزاد آدمی کی خدمت کو مہر قرار دیا جائے تو تیسرے آدمی کی خدمت کو مہر قرار دیا جا سکتا ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میرا بھائی آپ کی 1 سال تک خدمت کرے گا، یا فلاں دوست کرے گا، یا فلاں آدمی خدمت کرے گا، تو اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ تو شوہر کی اپنی خدمت کو مہر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو یہ ان کی دلیل تھی ایک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کسی تیسرے آدمی کی خدمت کو، جو کہ آزاد ہے، کسی تیسرے آزاد آدمی کی خدمت کو مہر اگر قرار دے ہم، تو اس میں قلب موضوع لازم نہیں آتا۔ جب قلب موضوع لازم نہیں آتا تو اس میں کوئی تناقض نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مضائقہ تب ہے کہ جب قلب موضوع لازم آئے کہ بیوی پر لازم آتا ہے نکاح کے ذریعے کہ شوہر کی خدمت کرے، اور آپ الٹا کر رہے ہیں کہ شوہر پر خدمت لازم کر رہے ہیں بیوی کی۔ لیکن اگر کوئی تیسرا آدمی کی خدمت کو مہر قرار دیا جائے تو پھر یہ خرابی لازم نہیں آتی، قلب موضوع لازم نہیں آتا۔ جب قلب موضوع لازم نہیں آتا تو پھر اس میں کوئی حرج، کوئی مناقضہ نہیں ہے، اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ تو لہٰذا یہ فرق ہے شوہر کی خدمت کو مہر بنانے میں اور کسی تیسرے آدمی کی خدمت کو مہر بنانے میں۔ تو لہٰذا دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ تو لہٰذا شوہر کی خدمت کو کسی تیسرے آدمی کی خدمت پر قیاس نہ کیا جائے۔ تو ان کی پہلی دلیل کا جواب ہو گیا۔ دوسری ان کی دلیل یہ تھی کہ غلام کی خدمت جس طرح مہر بن سکتی ہے کہ غلام اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے اور اس خدمت کو مہر بنایا جا سکتا ہے، تو آزاد آدمی بھی اپنی بیوی کی خدمت کرے گا اور اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب غلام آدمی اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو وہاں پر آپ قلب موضوع کا ذکر نہیں کرتے کہ وہاں پر بھی قلب موضوع، کیونکہ وہاں پر بھی تو بیوی پر لازم آنا چاہیے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، لیکن غلام کے مسئلے میں آپ یہ نہیں بولتے کہ قلب موضوع لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا غلام کی خدمت جس طرح مہر بن سکتی ہے، آزاد آدمی کی بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح غلام اگر بیوی کی خدمت کرے تو قلب موضوع لازم نہیں آتا، وہاں پر آپ یہ نہیں کہتے۔ تو لہٰذا آزاد آدمی کے مسئلے میں بھی آپ یہ نہ کہیں کہ قلب موضوع لازم آتا ہے۔ تو اس کا جواب، یہ بھی دلیل تھی امام شافعی کی، اس کا جواب یہ ہے کہ جو غلام ہے نا، اس کی خدمت جو ہے وہ مال ہے اور آزاد آدمی کی خدمت مال نہیں ہے۔ تو لہٰذا غلام کی خدمت مہر بن سکتی ہے اور آزاد آدمی کی خدمت مہر نہیں بن سکتی۔ دوسری جو بات آپ نے کی کہ غلام جب اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ قلب موضوع لازم نہیں آ رہا، لیکن آزاد آدمی اگر خدمت کرے، اس کو مہر بنایا جائے آزاد آدمی کی خدمت کو، تو وہاں پر آپ کہتے ہیں قلب موضوع لازم آتا ہے۔ تو ہم احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ غلام آدمی جب اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے اور آقا کے حکم سے غلام کی خدمت کو مہر بنایا گیا ہو، تو اصل میں آقا کی خدمت سے آقا کے حکم سے ایسا ہوا ہے، تو غلام جو ہے بیوی کی خدمت نہیں کر رہا، غلام جو ہے اپنے آقا کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے۔ تو اگر وہ 1 سال تک اپنے آقا کے حکم سے اپنی بیوی کی خدمت کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ غلام اپنے آقا کے حکم کو پورا کر رہا ہے، اور اصل میں تو وہ بیوی کی خدمت کر رہا ہے۔ ظاہراً تو وہ بیوی کی خدمت کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے آقا کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ اس کا حکم ہے، تو اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر قلب موضوع لازم
نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی خدمت ڈائریکٹ نہیں کر رہا، انڈائریکٹ کر رہا ہے، کیونکہ اصل میں وہ اپنے آقا کے حکم کی تابعداری کر رہا ہے، اس کا حکم مان رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، لیکن کیونکہ اس کے آقا نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کی خدمت کرو، تو لہٰذا اس لیے بیوی کی خدمت کر رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر قلب موضوع لازم نہیں آ رہا۔ تیسری دلیل ان کی یہ تھی کہ شوہر اگر اپنی بیوی کی بکریاں چرائے اور ان بکریاں چرانے کو مہر قرار دیا جائے، یعنی 1 سال تک شوہر بیوی کی بکریاں چرائے گا، اگر اس کو مہر قرار دیا جائے تو یہ جائز ہے، تو لہٰذا یہ بھی تو ایک خدمت ہے، یہ بھی تو ایک خدمت ہے، اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے، تو شوہر کی عام خدمات کو مہر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بلکہ اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بکریاں چرانا جو ہے یہ بیوی کی خدمت نہیں ہے، یہ خانگی امور میں سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کو جو مہر قرار دیا گیا ہے تو وہ بیوی کی خدمت نہیں ہے یہ، بلکہ مہر یہ قرار دیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ 1 سال تک خاندانی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کرے گا اور اس کا جو خرچہ ہے وہ دے گا، تو یہ مہر بنا ہے، عورت کی خدمت مہر نہیں بنا، کیونکہ بکریاں چرانا یہ خانگی امور میں سے ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی قلب موضوع لازم نہیں آ رہا، تو لہٰذا یہ جائز ہے اس کو مہر بنانا، یہ ایک جواب ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مبسوط کی روایت میں یہ ہے کہ بکریاں چرانے کو بھی مہر قرار نہیں دیا جا سکتا احناف کے نزدیک، تو جب احناف کے نزدیک بکریاں چرانے کو بھی مہر قرار نہیں دیا جا سکتا تو خدمت کو بکریاں چرانے پر قیاس ہی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے جواب کے جو دوسرا جواب ہم نے دیا پہلے، تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ بکریاں چرانا اور خدمت کرنا اس میں فرق ہے، یہ خانگی امور ہے اور وہ خدمت ہے خالص اپنی بیوی کی، تو لہٰذا یہ قیاس مال فارق ہے کہ خدمت کو بکریاں چرانے پر قیاس کیا جائے۔ تو ان 2 وجہوں سے بکریاں چرانے پر شوہر کی خدمت کو قیاس نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے دلائل بھی ہو گئے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے دلائل کے جوابات بھی ہو گئے۔ اب یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے وَإِن تَزَوَّجَ حُرٌّ امْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ إِيَّاهَا سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر کوئی آزاد آدمی کسی عورت سے شادی کرے اس شرط پر کہ وہ آزاد آدمی اس عورت کی خدمت کرے گا 1 سال تک، یا یہ شخص اس عورت کو قرآن سکھائے گا، تو ایسی صورت میں اس عورت کو مہر مثلی ملے گا، یعنی یہ دونوں چیزیں دینا ضروری نہیں ہے، دے تو اچھی بات ہے، لیکن ہر طور میں مہر کے طور پر عورت کو مہر مثلی ملے گا، چاہے قرآن سکھائے، خدمت کرے نہ کرے، جو مرضی کرے، عورت سے جب نکاح درست ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ عورت سے نکاح تو ہو جائے گا، لیکن مہر کے طور پر عورت کو مہر مثلی دینا پڑے گا، چاہے قرآن سکھائے نہ سکھائے، خدمت کرے نہ کرے، جو مرضی کرے، عورت کو ہر حال میں مہر مثلی دینا پڑے گا۔ یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہا قیمت خدمتی ہی، اس عورت کو 1 سال کے خدمت کے پیسے ملیں گے، 1 سال میں اگر وہ شخص کسی جگہ نوکری کرے تو وہ کتنا کما سکتا ہے، اتنے پیسے وہ بیوی کو دے گا بطور مہر کے۔ وَإِن تَزَوَّجَ عَبْدٌ امْرَأَةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غلام شادی کرے کسی عورت سے اپنے آقا کے اجازت سے، اس شرط پر کہ یہ غلام اس عورت کی خدمت کرے گا 1 سال تک، جازا، تو یہ نکاح بھی جائز ہے، وَلَهَا خِدْمَتُهُ، اور مہر کے طور پر یہ غلام اس عورت کی خدمت کرے گا 1 سال تک۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لہا تعلیم القرآن والخدمت فی الوجہین، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو دونوں صورتوں میں، چاہے اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد آدمی ہو، دونوں صورتوں میں اس عورت کو بطور مہر کے قرآن سکھایا جائے گا، یا اگر خدمت کو مہر بنایا گیا ہے تو شوہر بیوی کی خدمت کرے گا، چاہے غلام ہو چاہے اس کا شوہر آزاد ہو، یعنی ان کے نزدیک غلام اور آزاد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں جو ہے خدمت کو اور تعلیم القرآن کو مہر بنا سکتے ہیں۔
دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے لأن ما يصلح أخذ العوض عنه بالشرط يصلح مہرا عنده لأنه بذلك تتحقق المعاوضة۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا عوض لینا جائز ہے، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ شرط کی وجہ سے اس کا عوض لینا جائز ہو، تو وہ چیز صلاحیت رکھتی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں کہ وہ مہر بن سکے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک اس میں معاوضہ متحقق ہوتا ہے، یعنی اسی وجہ سے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کے ذریعے آپ کسی سے مواخذہ لے سکتے ہیں، خدمت کے ذریعے آپ کسی سے معاوضہ لے سکتے ہیں، یعنی نوکری کے ذریعے۔ تو لہٰذا خدمت کے ذریعے آپ معاوضہ جب لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بدلے میں معاوضہ متحقق ہوتا ہے، تو لہٰذا جب معاوضہ اس کے بدلے میں لیا جاتا ہے تو یہ مال ہے، جب مال ہے تو اس کو مہر بنایا جا سکتا ہے۔ وسار کما اذا تزوج، اور اسی طرح اب قیاس کرتے ہیں آگے امام شافعی فرماتے اسی طرح اذا تزوج علی خدمت حر آخر برضائه، یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرے اس شرط پر کہ کوئی دوسرا آدمی اس کی خدمت کرے گا، اس دوسرے آدمی کی رضامندی کے ساتھ، یعنی کوئی دوسرا آزاد آدمی اس کی خدمت کرے گا اور وہ دوسرا آزاد آدمی اس پر راضی بھی ہو کہ ٹھیک ہے میں خدمت کروں گا 1 سال تک، تو جس طرح اس کو مہر بنانا جائز ہے تو شوہر کی خدمت کو بھی مہر بنانا جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا قیاس یہ ہے کہ وعلی راعی الزوج غنمها، اسی طرح اس شرط پر شادی کرنا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی بکریاں چرائے گا، تو جس طرح اس کو مہر بنانا جائز ہے اسی طرح شوہر کی عام خدمت کو مہر بنانا بھی جائز ہے۔ یہ امام شافعی کے دلائل تھے۔ ولانا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان المشروع انما هو الابتغاء بالمال، کہ شریعت نے جو نکاح کو مشروع قرار دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے قرار دیا ہے کہ مال کے ذریعے سے آپ نکاح کرو، یعنی مال کو مہر بناؤ، مال کے ذریعے سے تلاش کرو عورتوں کی، ان سے نکاح کرو۔ والتعلیم لیس بمال، اور قرآن سکھانا جو ہے یہ مال نہیں ہے، جب مال نہیں ہے تو یہ مہر نہیں بن سکتا۔ وکذالک المنافع علی اصلنا، اور اسی طرح ہمارے نزدیک اصل کی بنیاد پر جو منافع ہے یعنی خدمت کرنا، یہ مہر نہیں بن سکتا، یہ مال نہیں ہے، جب یہ مال نہیں ہے تو یہ بھی مہر نہیں بن سکتا۔ علی اصلنا کیوں کہا، اس کی آگے وضاحت کریں گے نیچے آخر میں۔ یعنی اصل میں تو ہمارے نزدیک منافع مال نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس کو مال تصور کیا جا سکتا ہے وہ ضرورت کی بنا پر، لیکن اصل کی بنیاد پر یہ مال نہیں ہے، جب یہ مال نہیں ہے تو یہ مہر نہیں بن سکتا۔ وخدمت العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسلیم رقبته وكذلك الحر، اور جہاں تک غلام کی خدمت جو ہے تو غلام کی خدمت جو ہے یہ مال ہے، اس لیے کہ غلام کی جو خدمت ہے یہ اس بات کو لازم ہوتی ہے کہ غلام اپنی ذات حوالے کرتا ہے، جس کی خدمت کرتا ہے اس کو اپنا آپ حوالے کرتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ غلام مال ہے۔ ولا كذلك الحر، لیکن آزاد آدمی اس طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ آزاد آدمی مال نہیں ہے، اگر وہ کسی کی خدمت کرے گا تو اپنے آپ حوالے بھی کر دے، تو لہٰذا اپنے مال تو حوالے نہیں کیا، تو لہٰذا غلام کی خدمت مال ہے لیکن آزاد آدمی کی خدمت مال نہیں ہے، تو لہٰذا آزاد آدمی کی خدمت کو غلام کی خدمت پر قیاس نہ کرے۔ تو یہ ہماری پوری ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے وَلِأَنَّ خِدْمَةَ الزَّوْجِ الْحُرِّ لَا يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا فِيهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْزُونِ، اور فرماتے اس وجہ سے بھی کہ آزاد شوہر کی خدمت کرنا جو ہے عورت اس کی مستحق نہیں بن سکتی نکاح کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے، قلب موضوع آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آزاد شوہر کی خدمت کرنا جائز نہیں ہے کہ عورت اس کی مستحق بن جائے عقد نکاح کی وجہ سے، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ بخلاف خدمت حر آخر برضائہ، بخلاف کسی دوسرے آزاد آدمی کی خدمت کو اس کی رضامندی کے ذریعے سے مہر بنانا یہ جائز ہے، لأنہ لا مناقضہ، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع نہیں ہے، کوئی مناقضہ کوئی تعارض لازم نہیں آتا، اس میں نکاح کا مقصد الٹا نہیں ہوتا اگر ہم کسی تیسرے آدمی کے جو ہے خدمت کو اس کی رضامندی کے ذریعے سے مہر قرار دے، لیکن شوہر کی خدمت کو ہم مہر قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس میں قلب موضوع ہے، لیکن کسی تیسرے آدمی کے خدمت کو اگر ہم مہر قرار دیں تو اس میں قلب موضوع نہیں ہے، تو لہٰذا
اس کو تو مہر قرار دے سکتے ہیں، لیکن شوہر کی خدمت کو مہر قرار نہیں دے سکتے. تو کسی دوسرے آدمی کی خدمت کو، شوہر کی خدمت کو کسی دوسرے آدمی کی خدمت پر قیاس نہ کیا جائے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قیاس کا جواب تو ہو گیا. دوسرا قیاس، وبخلاف خدمت العبد لأنه يخدم مولاه معنا حيث يخدمها بإذنه وأمره. بخلاف غلام کی خدمت کا، اس لیے کہ غلام جو ہے اپنی مولا کی خدمت کرتا ہے مانن، اس وجہ سے کہ وہ عورت کی خدمت کر رہا ہے اپنے آقا کی اجازت اور اس کے حکم سے. تو لہٰذا یہاں پر قلب موضوع اس لیے لازم نہیں آ رہا کہ غلام اگر اپنی بیوی کی بھی خدمت کرے اپنے آقا کی اجازت سے، تو قلب موضوع اس لیے لازم نہیں آتا کہ اس کے آقا نے اس کو اجازت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے بطور مہر کے 1 سال تک. تو لہٰذا یہ خدمت وہ بیوی کی نہیں کر رہا، اپنے آقا کے حکم کو پورا کر رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر قلب موضوع لازم نہیں آ رہا. تو لہٰذا وہ جو بیوی کی خدمت کر رہا ہے وہ اس طور پر نہیں کر رہا کہ بیوی کی خدمت کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنے آقا کے حکم کو پورا کر رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر قلب موضوع لازم نہیں آ رہا. اس وجہ سے آزاد کی خدمت کو غلام کی خدمت پر بھی قیاس نہ کیا جائے. وبخلاف راعی الغنمی، اور اسی طرح برخلاف بکریاں چرانے کے، یعنی شوہر اگر بیوی کی بکریاں چرائے، اس پر بھی آپ شوہر کی خدمت کو قیاس نہیں کر سکتے. اس لیے لأنه من باب القیام بامور الزوجیہ، اس لیے کہ یہ خانگی امور میں سے ہے. یہ بکریاں چرانا بیوی کی، یہ اس کی خدمت نہیں ہے، یہ خانگی امور میں سے ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس بات کو مہر بنایا گیا ہے کہ 1 سال تک بکریاں چرانا اور تمام گھر کے اور گھریلو کام یہ شوہر کرے گا، خرچہ وغیرہ اس کے ذمے ہے. تو اس کو جو گویا مہر بنایا گیا ہے. تو لہٰذا اس پر شوہر کی عام خدمت کو قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ بکریاں چرانا اور ویسے عورت کی خدمت کرنا اس میں فرق ہے. یہ خانگی امور میں سے اور وہ خالص عورت کی خدمت ہے. تو لہٰذا شوہر کی خدمت کو بکریاں چرانے پر قیاس نہ کیا جائے. تو لہٰذا یہ خانگی امور میں سے ہے، تو لہٰذا فلا مناقضہ، تو لہٰذا کوئی مناقضہ اس میں نہیں ہے. یعنی اس میں قلب موضوع لازم نہیں آتا. بکریاں چرانا بیوی کی خدمت نہیں ہے، یہ خانگی امور میں سے ہے. تو لہٰذا اگر ہم اس کو مہر قرار دے دیں تو لہٰذا اس سے قلب موضوع لازم نہیں آتا. اور خالص بیوی کی خدمت کو اگر ہم مہر قرار دیں تو اس سے قلب موضوع لازم آتا ہے. تو لہٰذا خالص بیوی کی خدمت کو بکریاں چرانے پر قیاس نہ کیا جائے. یہ ایک جواب ہو گیا اس کا. دوسرا جواب یہ ہے کہ علی انہ ممنوع فی روایہ، ایک روایت میں یعنی مبسوط کی روایت میں، امام محمد کی جو کتاب مبسوط ہے اس کی روایت کے مطابق بکریاں چرانے کو بھی مہر قرار نہیں دے سکتے. یعنی اس شرط پر کہ شوہر بیوی کی بکریاں چرائے گا، اس کو بھی مہر قرار نہیں دے سکتے. احناف کے نزدیک مبسوط کی یہ روایت ہے. تو لہٰذا جب اس کو مہر قرار نہیں دے سکتے تو لہٰذا آزاد کی خدمت کو اس پر بھی قیاس نہیں کر سکتے. اگر آپ قیاس کریں گے تو یہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی یہ بھی مہر نہیں بن سکتا تو وہ بھی مہر نہیں بن سکتا. تو اس کے یہ 2 جواب ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ خانگی امور میں سے ہیں، یہ خالص خدمت نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ قیاس مال فارغ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خود ممنوع ہے، یہ خود مہر نہیں بن سکتا. تو لہٰذا اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس کر کے آپ کس طرح مہر بنا سکتے ہیں، ہم اس کو مہر کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں. یہاں تک تو جو پہلے مسئلے میں امام شافعی اور احناف کا جو اختلاف تھا اس کا تذکرہ ہوا اور اس کے دلائل ذکر ہوئے. آگے احناف کی جو اپنا اختلاف ہے امام محمد اور شیخین کا، اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں ثم على قول محمد تجب قیمت الخدمت لأن المسمى مال الا انه عجز عن التسلیم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير. وعلى قول ابي حنیفہ وابي يوسف يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال اذ لا يستحق فيه بحال فصار كتسمية الخمر والخنزير، وهذا لأن تقومها بالعقد للضرورة، فإذا لم يجب تسليمه في العقد لا يظهر تقومه فيبقى الحكم على الأصل وهو مهر المثل. یہاں سے فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے جو پہلے مسئلے میں یہ کہا کہ عورت کو مہر مثلی نہیں ملے گا بلکہ عورت کو پورے سال کی خدمت کے پیسے ملیں گے، یعنی
مرد 1 سال کی نوکری میں جتنا کمائے گا وہ سارے کا سارا اپنی بیوی کو دے گا، تو اس کو 1 سال کی خدمت کے پیسے ملیں گے۔ یعنی اگر جتنی خدمت وہ بیوی کی کرے گا، اتنی خدمت اگر کسی اور کی کرے تو کتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے پیسے وہ بیوی کو دے گا، مہر مثلی نہیں دے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہے یہ بھی مال ہے، کیونکہ خدمت کے ذریعے، نوکری کے ذریعے لوگ پیسے کماتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی مال ہے۔ تو امام محمد بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی طرح کہتے ہیں کہ خدمت جو ہے یہ مال ہے، تو لہٰذا جب یہ مال ہے تو اس نے کسی ایسی چیز کا نام نہیں لیا جس کو مہر بنا نہیں سکتے، تو لہٰذا اس نے ایسی چیز کا ہی نام لیا ہے جس کو مہر بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا خدمت جو ہے یہ مال ہے، یہ مہر بن سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم شوہر کی خدمت کو مہر بنائیں گے تو قلب موضوع لازم آئے گا، یعنی نکاح کے عقد کا جو مقصد ہے وہ الٹا ہو جائے گا۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، لیکن اگر یہاں پر ہم شوہر کی خدمت کو مہر بنائیں گے تو یہ تو الٹا ہو جائے گا کہ شوہر بیوی کی خدمت کرے گا، تو لہٰذا یہ تناقض اور یہ تعارض لازم آ رہا ہے۔ تو اس تعارض کی وجہ سے خدمت کو مہر تو بنا دیا، لیکن اب شوہر بیوی کو وہ دے نہیں سکتا، کیونکہ اگر دے گا تو شریعت کی خلاف ورزی لازم آئے گی، تو لہٰذا شوہر اس وہ مہر جو عورت شوہر نے عقد میں مہر رکھا ہے، وہ مہر دینے سے شوہر عاجز آ گیا ہے، یعنی شوہر وہ مہر حوالے نہیں کر سکتا۔ مہر تو ٹھیک ہے، مہر میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن شوہر اس کو حوالے نہیں کر سکتا۔ حوالے اس لیے نہیں کر سکتا کہ اگر شوہر خدمت کرے گا تو اس میں شریعت کی خلاف ورزی لازم آئے گی، اس وجہ سے گویا شوہر بیوی کو دے نہیں سکتا۔ مہر تو ٹھیک ہے لیکن وہ مہر حوالے نہیں کر سکتا۔ جب حوالے نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے گا؟ تو لہٰذا جب حوالے نہیں کر سکتا تو اس چیز کی قیمت دے گا جس چیز کو مہر بنایا ہے۔ اور یہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ کسی ایسی چیز کو مہر بنا دے جس کے تسلیم کرنے پر آپ قادر نہ ہو تو پھر اس چیز کی قیمت دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا غلام ہے اور وہ عورت سے شادی کرے، یعنی ایک شخص عورت سے شادی کرے اور کہے کہ یہ فلاں غلام میں آپ کو دوں گا مہر میں، لیکن وہ غلام اس کا ہے نہیں، وہ کسی اور کا ہے، تو یہ کسی اور کے غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں یہ آپ کو مہر میں دوں گا، تو لہٰذا اب غلام تو اس کا ہے نہیں، شادی تو ہو گئی، اب کیا کرے گا یہ شوہر؟ تو شوہر اس غلام کی جتنی قیمت بنتی ہے نا وہ بیوی کو دے گا، کیونکہ وہ غلام اس کا ہے نہیں، اگر اس کا ہوتا تو بیوی کو دیتا، لیکن غلام کسی اور کا ہے، تو لہٰذا اب غلام تو دے نہیں سکتا۔ غلام کو مہر بنانا جائز ہے لیکن غلام اس کا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ اس غلام کو تسلیم کرنے پر قادر نہیں ہے، اس مہر کو حوالے کرنے پر قادر نہیں ہے، تو لہٰذا کیا کرے گا؟ اس کی قیمت دے گا۔ تو ہر ایسی چیز کو اگر مہر بنا دیا جائے جس کے تسلیم کرنے پر شوہر قادر نہ ہو تو پھر اس چیز کی قیمت دینی پڑے گی۔ تو یہ امام محمد رحمہ اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی قیمت دینی پڑے گی، خدمت کی قیمت دینی پڑے گی، کہ خدمت کو مال مہر بنانا تو جائز ہے لیکن شوہر اس کو حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے، اس لیے اب اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ دینی پڑے گی۔ اس پر انہوں نے دلیل پیش کی کہ کسی دوسرے کے غلام کو مہر اگر بنا دیا تو پھر کسی دوسرے کا غلام بیوی کو تو دے نہیں سکتے، تو لہٰذا اس کی قیمت دینی پڑتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ شیخین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس مسئلے میں قیمت نہیں دینی پڑے گی خدمت کی، بلکہ اس کی بیوی کو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ خدمت جو ہے یہ مال نہیں ہے، خدمت مال نہیں ہے، جب خدمت مال نہیں ہے تو بے شک شوہر اس کو مہر قرار دے، اس کے مہر قرار دینے سے یہ مال نہیں بن سکتا، اور اگر وہ اس کو مہر قرار بھی دے دے شوہر تب بھی بیوی اس کی مستحق نہیں بن سکتی کسی حال میں۔ تو یہ اس طرح ہو گیا کہ اگر کوئی شخص شادی کرے کسی عورت سے اور کسی ایسی چیز کو مہر قرار دے جو چیز مال نہ ہو تو ایسی صورت میں بیوی کو مہر مثلی دینا پڑتا ہے، قیمت نہیں دینی پڑتی۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی عورت سے شادی کی
اور مہر رکھا خنزیر یا شراب کو، خنزیر یا شراب کو مہر قرار دیا۔ اب خنزیر یا شراب مسلمانوں کے لیے مال نہیں ہے، جب یہ مال نہیں ہے تو اب خنزیر اور شراب کی قیمت نہیں دینی پڑے گی، بلکہ اس عورت کو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ پیچھے بھی گزر چکا، تو یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں۔ فرماتے ثم علی قول محمد، پھر امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق تجب قیمت الخدمت، یعنی پہلے مسئلے میں امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق خدمت کی قیمت واجب ہوگی شوہر پر، لأن المسمى مال، اس لیے کہ جس چیز کو مہر قرار دیا گیا ہے وہ مال ہے، الا انه عجز عن التسلیم لمکان المناقضہ، لیکن شوہر اس مال کو دینے پر، حوالے کرنے پر جو ہے حوالہ کرنے سے عاجز ہے، اس لیے کہ مناقضہ لازم آ رہا ہے، یہاں پر تناقض ہے، یعنی قلب موضوع لازم آ جائے گا، اس وجہ سے شوہر تسلیم نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ باقی اس نے جو خدمت کو مہر قرار دیا ہے تو وہ درست ہے، کیونکہ خدمت مال ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا فصار کالتزوج علی عبد الغیر، تو یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا کہ جیسے شوہر شادی کرے کسی سے، یعنی کوئی شخص شادی کرے کسی سے لیکن علی عبد الغیر، کسی دوسرے آدمی کے غلام کو مہر قرار دے دے، تو ایسی صورت میں کسی دوسرے آدمی کا غلام تو نہیں دے سکتا بیوی کو، لیکن اب اس کی قیمت دینی پڑے گی، کیونکہ غلام مال تو ہے، تو اس نے جس چیز کو مہر بنایا وہ مال ہے، لیکن وہ دے نہیں سکتا، حوالے نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ وعلی قول ابی حنیفہ و ابی یوسف، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یعنی شیخین کے قول کے مطابق یجب مہر المثلی، پہلے مسئلے میں مہر مثلی واجب ہوگا، لأن الخدمت لیست بمال، اس لیے کہ شیخین کے نزدیک جو خدمت ہے یہ مال نہیں ہے، جب یہ مال نہیں ہے تو لا یستحق فیہ بحال، تو لہٰذا بیوی جو ہے خدمت کی کسی طور پر مستحق نہیں بن سکتی، تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا فصار کالتسمیۃ الخمر والخنزیر، تو یہ مسئلہ ایسا ہو گیا کہ کوئی شخص خنزیر، شراب اور خنزیر کو مہر قرار دے دے، تو ایسی صورت میں جب شراب اور خنزیر کو مہر قرار دیا جائے گا تو یہ دونوں چیزیں مال نہیں ہیں، جب مال نہیں ہے تو شادی تو ہو جائے گی لیکن بیوی کو بطور مہر کے مہر مثلی دینا پڑے گا، نہ کہ شراب اور خنزیر کی قیمت۔ ولی آگے فرماتے وَلِهَذَا لِأَنَّ تَقَوَّمَهَا بِالْعَقْدِ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا لَمْ يَجِبْ تَسْلِيمُ فِي الْعَقْدِ لَا يَظْهَرُ تَقَوُّمُهُ فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى الْأَصْلِ وَهُوَ الْمَهْرُ الْمِثْلِ۔ یہاں سے ایک اشکال، ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیخین نے یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ، یہ دونوں حضرات جب خدمت کو مال نہیں مانتے، خدمت کو مال نہیں مانتے، تو پھر یہ دونوں حضرات اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی خدمت کرے، کسی کی نوکری کرے، یعنی دیہڑی کرے، کوئی شخص کسی آدمی کو کرایہ پر لے جائے اور وہ وہاں جا کر اس کی خدمت کرے اور وہ شخص اس کو کرایہ دے یا دیہڑی دے، جو بھی آپ اس کا نام دے، یا کسی کے ہاں نوکری کرے اور وہ اس کے خدمت کے پیسے اس کو دے، تو یہ پھر کس طرح جائز ہے؟ یہ پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ خدمت جب مال نہیں ہے تو اس کے بدلے میں پیسے لینا بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ خدمت کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، خدمت کو جو ہم مال قرار دیتے ہیں عقد اجارہ کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں یہ ضرورت کی بنا پر دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے اور پیسے کمائے، تو اس ضرورت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہے یہ مال ہے، تو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر تو خدمت مال ہے اس ضرورت کی بنا پر، تاکہ لوگوں کے گھاں پیسے آئے اور وہ اس کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرے، تو اس وجہ سے ہم خدمت کو ضرورت کے موقع پر تو مال کہتے ہیں، لیکن جہاں پر یہ ضرورت نہ ہو، جہاں پر ضرورت نہ ہو، جہاں پر ضرورت نہ ہو اور تسلیم کرنا بھی، خدمت کرنا بھی جائز نہ ہو شریعت کی روح سے، یعنی ضرورت بھی نہیں ہے اور خدمت بھی شریعت کی روح سے وہاں پر شریعت کا مسئلہ الٹا ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں ایک تو ضرورت نہیں ہے،
ایک شریعت کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے تو اس وقت ہم اپنے اصل پر واپس آ جاتے ہیں، اصل حکم کی طرف واپس آ جاتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ مال نہیں ہے، کیونکہ خدمت کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مال نہیں ہے۔ ویسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، لیکن ضرورت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ خدمت مال ہے، تو لہٰذا جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی بیوی کی خدمت کرنا، یہاں پر جو ہے خدمت کو مال قرار دینا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر ہم اس کو مہر قرار دیں گے یا مال قرار دیں گے تو یہاں پر شریعت کا مسئلہ بھی الٹا ہو رہا ہے، تو جہاں پر ضرورت بھی نہ ہو اور شریعت کا مسئلہ بھی الٹا ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ حکم اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ آتا ہے، اور اصل یہ ہے خدمت میں کہ وہ مال نہیں ہے۔ جب وہ خدمت کا حکم اپنے اصل کی طرف آ گیا کہ یہ مال نہیں ہے، تو جب یہ مال نہیں ہے اور اس کو مہر قرار دے دیا گیا تو نکاح کے موقع پر کوئی ضرورت نہیں ہے خدمت کو مال قرار دینے کی، تو لہٰذا جب یہاں پر اس کو ضرورت نہیں ہے مال قرار دینے کی تو یہاں پر یہ اپنے اصل پر باقی ہوگا، اور خدمت کا اصل یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے۔ جب یہ مال نہیں ہے اور اس کو مہر قرار دے دیا نکاح میں، تو لہٰذا جب کسی ایسی چیز کو مہر قرار دیا جائے جو مہر نہ ہو، جو مال نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر عورت کے لیے مہر مثلی واجب ہوتا ہے، شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ وہ عورت کو مہر مثلی دے، تو لہٰذا یہاں پر بھی نکاح میں جو ہے خدمت جو ہے یہ مال نہیں بن سکتا۔ جب مال نہیں بن سکتا تو یہ مہر بھی نہیں بن سکتا، جب مہر نہیں بن سکتا تو ایسی صورت میں شوہر پر لازم ہوگا کہ عورت کو مہر مثلی دے دے، حکم اپنے اصل کی طرف واپس لوٹ کر آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہذا، تو یہ اس سوال کا جواب، اشکال کا جواب ہے، فرماتے ہیں وہذا لأن تقومها بالعقد للضرورہ، فرماتے ہیں کہ یہ جو خدمت ہے اس کو مال متقوم قرار دینا عقد اجارہ کی وجہ سے، یہ ضرورت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فإذا لم يجب تسليمه في العقد، اور جب کسی عقد میں اس کا تسلیم کرنا واجب نہ ہو، اس کا حوالے کرنا واجب نہ ہو، مناقضے کی وجہ سے، قلب موضوع کی وجہ سے، تو وہاں پر لا یظہر تقومہ، تو وہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو یہ مال متقوم بھی نہیں ہوگا، اس کا مال متقوم ہو کر ظاہر ہونا، یہ بھی اس کا تقوم بھی ظاہر نہیں ہوگا، یعنی پھر یہ مال متقوم نہیں ہوگا وہاں پر، جیسے عقد نکاح میں۔ تو جب یہ عقد نکاح میں مال متقوم نہیں ہے، فیبقى الحکم علی الاصل، تو حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گا، اور اصل پھر یہ ہے کہ وہو مہر المثلی، کہ مہر مثلی دینا پڑے گا۔ اصل کی طرف حکم اس طرح لازم آئے گا کہ جب اس کا مال ہونا ظاہر نہیں ہوگا، مال متقوم ہونا ظاہر نہیں ہوگا، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ ایسی چیز کو مہر بنا دیا گیا ہے جو کہ مال نہیں ہے۔ جب مال نہیں ہے تو حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ عورت کو مہر مثلی ملے، لیکن جو ہے نکاح میں کسی اور چیز کو مہر بنا دیا جاتا ہے تو اس لیے وہ دینا پڑتا ہے۔ لیکن جب جب خدمت کو مہر بنایا اور خدمت یہاں پر مال بن نہیں سکتا، تو حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ عورت کو اس کا مہر مثلی دینا چاہیے، مہر مثلی دینا پڑے گا ابھی، کیونکہ حکم اپنے اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گا۔ وما علینا